آپ دیکھیں اپنی زندگی کے واقعات کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا یا نہیں نوازا؟ الم یجید کا یتیما فآوی، یہ حرف استفہام، کیا لم نفی کے لیے، کیا نہیں یجید کا پایا تجھے اللہ تعالیٰ نے، کیا نہیں پایا تجھے اللہ تعالیٰ نے یتیمن یتیم، فآوی بس آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، پناہ دی۔ آپ خود غور کر لیں یہ وعدہ کتنا سچا ہے کہ آپ یتیم تھے، یتیم پیدا ہوئے اور اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ جیسا کہ یہ مختلف مراحل سے، یعنی آپ یتیم پیدا ہو گئے، ماں کے پیٹ میں سے باپ فوت ہو گیا، دنیا میں آئے، چند سال بعد ماں بھی فوت ہو گئی، پھر دادا عبد المطلب انہوں نے کفالت کی، وہ بھی فوت ہو گئے، چچا انہوں نے کفالت کی، وہ بھی فوت ہو گئے، خدیجہ کا مال آپ کے لیے بڑی ایک مضبوطی کا باعث ہے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ نے اپنی پیدر پہ آزمائشیں اپنے پیغمبر کو دی، اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، اور یہ پیدر پہ تکلیف، وجہ کیا تھی اس کی؟ اللہ تعالیٰ سب کو رکھتا، نبی کا باپ بھی ہوتا، نبی کی ماں بھی ہوتی، نبی کی بیوی بھی ہوتی، چچا بھی ہوتا، دادا بھی ہوتا، یہ سارے نبی کے معاون ہوتے، دست و بازو ہوتے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ اصل یہ ہے کہ جو جتنا اللہ کا قریبی ہو، جتنا محبوب ہو، اللہ اتنا چاہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ منسلک ہو، اس کے جو علائق ہیں دائیں بائیں ان سے بھی کٹ جائے، اللہ ان سے بھی کاٹ دیتے، کچھ وقت ان کو بھی دینا پڑتا، کچھ دادا کو، کچھ چچا، کچھ باپ کو، کچھ ماں کو، لیکن سب علائق سے اللہ تعالیٰ نے دور کر کے اپنے نبی کو خاص کر لیا اپنے لیے، اپنی ولایت کے لیے، اپنے قرب اور اپنی محبت کے لیے، کہ میرے سامنے تضرع ہو، گڑ گڑائے، میرے سامنے انکساری، عاجزی، رونا دھونا اختیار کر لے۔ جتنا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے علائق کو کاٹ کر اپنے اس بندے کو اپنے لیے جو ہے وہ مختص کر لیتا ہے، تاکہ اس کا تضرع، اس کا رونا، عبادت کرنا، پکارنا، استغاثہ میرے ساتھ ہو، کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن ہم نے آپ کو ہر مرحلے پر جگہ دی، یتیم پیدا ہوئے تو سنبھالنا، ماں نے کفالت کی، 6 سال میں وہ فوت ہو گئی تو دادا موجود تھا، انہوں نے کفالت کی، مال خرچ کیا، 8 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گئے، چچا آ گئے، انہوں نے کفالت کی، مدد کی، پھر ساتھ خدیجہ کا مال رضی اللہ عنہ، اور جب اسلام آ گیا ابو بکر صدیق کا مال، اللہ کے پیغمبر نے اعتراف کیا کہ دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر ابو بکر صدیق نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ مجھ میں وہ بدلہ چکانے کی جو ہے وہ سخت نہیں ہے، اللہ وہ بدلہ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرحلے میں مدد کی، پھر ہجرت کی، مدینہ آ گئے، جہاد فرض ہو گیا، اب غنائم کے راستے کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا، خمس اپنے پیغمبر کو دیا، اور یہ ایک مال کا عظیم حصہ۔ تو ہر مرحلے پر آپ کو جگہ دی ہم نے، آپ کا خیال رکھا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ آئندہ بھی جو آخرت ہے وہ آپ کے لیے اچھی کرے گا اور مستحکم ہوگی، انتہائی خوشحال ہوگی۔